أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب. أوصانا النبي وخير الصحاب أن ایسی نرقى تصویریں مت دیکھنا، جميعا ایسی فلمیں مت دیکھنا، ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھنا اور الگ رہنا. پردے کے جو احکام ہیں، حیا اور حجاب کے جو احکام ہیں، کس طرح اللہ پاک نے حکم دیا لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، وہ کس طرح اپنے جسم کو ڈھک کر چھپا کر اگر ان کو نکلنا پڑے تو نکلیں. یہ کوئی ظلم ہے؟ کوئی زیادتی ہے؟ کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. ایک بار میں دہلی سے سوار ہوا، جانا تھا مجھ کو جدہ. میں اس وقت وہیں پڑھتا تھا، بالکل نوجوان تھا. میری عمر اس وقت مشکل سے رہی ہوگی 20 سال، 20 یا نہیں 20 سال نہیں، 23-24 سال کی عمر رہی. تو مجھے ایک ہی ہفتے کے لیے مدینے سے ہندوستان آنا پڑا تھا. تو واپسی میں مجھے جو سیٹ ملی، اس وقت فلائٹس ڈائریکٹ والی کم تھی. بہت پرانی بات ہے یہ، آج سے تقریباً 31 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت مجھے جس فلائٹ میں سیٹ ملی وہ تھی دہلی سے کراچی، امریکن ایئر لائنس تھی، پین امریکن ایئر لائنس تھی. اور کراچی سے مجھ کو پھر ریاض اترنا تھا اور ریاض سے پھر مجھ کو آگے جانا تھا. میں جس وقت سوار ہوا دلی میں فلائٹ پر، وہ رات کے 3 بجے کی فلائٹ تھی. 12 بجے ایئرپورٹ پہنچنا پڑتا تھا. بہت سخت بخار تھا مجھ کو، خوب بیمار تھا، بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا. تو میں اس موڈ کے ساتھ جہاز پر سوار ہوا کہ جو کراچی تک کا وقت ہے، جو 2.5 گھنٹے کا، اس میں کسی طرح ٹیبلٹ کھا کے اور میں سیٹ پر ریلیکس ہو کر تھوڑا آرام کروں گا تاکہ میری تکان کم ہو، میرا بخار کم ہو. لیکن اللہ کا کچھ اور منظور تھا. جب میں جہاز پر جا کر بیٹھا تو میری بغل کی سیٹ پر پہلے سے ایک سردار جی بیٹھے ہوئے، اور وہ بہت پیچھے فرینکفرٹ سے جہاز آ رہا تھا. 8-10 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور وہ بالکل ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا. تو وہ جم کے سو چکے ہوں گے اور اب اس انتظار میں تھے کہ میرے پاس کوئی مسافر آ کر بیٹھے گا دلی سے تو اس سے میں خوب باتیں کروں گا. میں گیا تھا سونے کے ارادے سے اور وہ تیار بیٹھے تھے باتیں کرنے کے لیے. اب جو وہاں جا کر میں بیٹھا تو پہلے تو انہوں نے مجھے دیکھا. اس وقت نیا نیا ایران میں انقلاب آیا تھا، تو انہوں نے فوراً ایرانی ریولوشن کی بات چھیڑ دی. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اب جزائے خیر دے، ہمارے استاذوں اور بزرگوں نے یہ سکھایا کہ جب بھی تم سے کوئی بات کرے تو فضول ٹاپک پر بات مت کرو جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے. اس بات چیت کو کسی طرح ڈائیورٹ کرو کسی ایسے موضوع کی طرف جس سے کوئی فائدے کی امید ہو، ورنہ بلا وجہ بولنا، بلا وجہ بات کرنا. تو میں نے اس بات چیت کے تذکرے کو پولیٹکس کے بجائے اسلام کے تذکرے کی طرف موڑنا چاہا اور کچھ گفتگو کرنی شروع کی. وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، ان کو تو سیاسی باتیں کرنی تھی. ہندوستان کا یہ کلچر ہے کہ جب کوئی مسافر ٹرین میں یا ریل میں ہوتا ہے تو پولیٹیکل حالات پر ایسے تبصرے کرتا ہے کہ جیسے نیکسٹ الیکشن میں یہی پرائم منسٹر بنے گا. اور جب اس کا اسٹیشن آ جاتا ہے تو ہندوستان کے حالات سدھر چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے خدا حافظ، ختم. وہ درد، وہ وری، وہ پریشانی، وہ سب ختم ہے. یہ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگوں کو ایسی لغو باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں. تو بامقصد گفتگو کرنے کے لیے جب میں نے ان سے کچھ باتیں چھیڑی تو وہ بور ہونے لگے. لیکن اللہ کا ایک نظام دیکھو، سامنے کی سیٹ پر جو ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی، ایک امریکن لڑکی،
اس کو دلچسپی پیدا ہوئی اسلام کے بارے میں جاننے. تو اس نے پیچھے مڑ کر یہ کہا کہ کیا میں یہ سمجھ رہی ہوں، سن رہی ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں کہ میں بھی آپ کی بات چیت میں شریک ہو سکتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور. تو جب میں جو بات کہہ رہا تھا وہ تھوڑی سی پوری ہوئی تو اس نے کہا کہ میں پچھلے بہت دن سے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں، لیکن مجھے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. میں تو ایئر لائنز میں سروس کرتی ہوں، آج یہاں کل وہاں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں. میں نے کہا ضرور آپ پوچھیے، اگر میں بتا سکوں گا تو بتاؤں. تو اس نے مجھ سے سوال کیا پردے کے بارے میں. اور ایک امریکن لڑکی ہے، آپ سوچئے ذرا اس کے، اور وہ کرسچن ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، انگریز ہے، امریکن ہے. اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اسلام کے بارے میں ایک چیز مجھے بڑی کھٹکتی ہے کہ یہ پردے کا کیا سسٹم ہے، یہ کیا ہے جو الگ کر رکھا ہے آپ لوگوں نے، اور آدھی آبادی کو قید کر رکھا ہے، کنفائن کر رکھا ہے، انڈر ایک گھر کے اندر قید کر رکھا ہے. تو ہم لوگوں کو اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، بزرگوں نے ایک گر کی بات یہ سکھا رکھی ہے کہ جب تم سے کوئی بندہ یا بندی کوئی بات پوچھے تو اپنے علم پر اعتماد مت کر، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا، دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ جو جواب اس بندے کے لیے مناسب ہو میرے دل میں ڈال. اللہ میری رہبری کر، اللہ ہدایت دینے والے تو آپ ہیں، اللہ علم دینے والے آپ ہیں میرے پاس، میں تو کچھ نہیں جانتا. لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمیشہ تجربہ ہوا کہ جب رجوع اللہ کی طرف نصیب ہوا تو اللہ نے عجیب و غریب طریقے سے رہبری فرمائی. وہ جواب دل میں آ گیا جو اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، پڑھا بھی نہیں تھا. اور جب کبھی اپنے علم پر بھروسہ کر کے جواب دینا چاہا تو ہم کنوینس نہ کر پائے. اللہ نے اس وقت توفیق دی اور ایک ایسا جواب ذہن میں آیا جو کبھی میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا. میں نے اس سے کہا کہ آپ کے سوال کے جواب میں امریکہ، آپ کے ملک امریکہ ہی میں چلا ہوا ایک کیس، اور اس کیس کے سلسلے میں آپ کے ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے. میں پہلے آپ کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو اسی سے آپ اپنے سوال کا جواب مل جائے. میں نے کہا میں نے بہت پہلے ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک قصہ پڑھا تھا کہ آپ کے ملک امریکہ کا جو اسٹیٹ ہے ٹیکسس، اس کا جو کیپٹل ہے ہیوسٹن، وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا بڑا انٹرسٹنگ. اور وہ یہ پیش آیا تھا کہ کوئی نوجوان لڑکا اپنی بریف کیس میں $1,20,000 کی قیمت کے جواہرات اور سونے کے زیورات، ڈائمنڈز اینڈ جیولز، وہ اپنے بریف کیس میں لے کر نکلا. کتنی ویلیو کے، کتنی قیمت کے؟ $1,20,000. اور وہ لے جا کر اس نے ایک چوراہے پر اپنی گاڑی روکی، رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، اور بیچ چوراہے پر اس نے بریف کیس کھول کے رکھ دیا. اور اسی چوراہے کے کنارے ایک بلڈنگ میں وہ رہتا تھا، ایک اپارٹمنٹ تھا بہت ملٹی اسٹوری. اس نے گاڑی پارک کی اپنی پارکنگ میں، اور اوپر پہنچ کر اپنے فلیٹ میں جا کر جھانکنے لگا بالکونی سے کہ دیکھیں اب میرے بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہی ہوا جو ہونا تھا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور گاڑی آئی. اب اس کی نظر پڑی کہ بریف کیس رکھا ہے کھلا ہوا، اور قریب آیا، دیکھا کہ ارے یہ تو بھرا ہوا ہے $1,20,000. تو مزہ آ گیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے تو چپ چاپ گاڑی سے اترا، بریف کیس لیا، اپنی گاڑی میں رکھا اور بھاگا. اس نے اوپر سے گاڑی کے نمبر نوٹ کر لیا اور نوٹ کر کے فوراً پولیس کو انفارم کر دیا.
पुलिस ने अगले ही राउंड अबाउट पर, चौराहे पर पकड़ लिया। हमारे यहाँ की पुलिस तो थी। बेलगाम में चोरी हो तो हुबली में छापा पड़े। अगले ही चौराहे पर पकड़। अब चला केस। मैंने उस लड़की को बताया कि आपके यहां का ये केस जब हाई कोर्ट तक पहुंचा तो हाई कोर्ट का जजमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग। हाई कोर्ट ने फैसला ये किया कि असल मुजरिम वो नहीं है जिसने के चौराहे पर से खुले ब्रीफकेस को उठाया। असल मुजरिम वो है जिसने चौराहे पर उस ब्रीफकेस को खुला हुआ रखा। यह असल मुजरिम है, क्योंकि जो चीज प्रोटेक्टेड होनी चाहिए उसको आपने ओपन कर दिया तो आपने तो खुद क्राइम को इनवाइट किया। दिस वन इज क्रिमिनल, दिस वन इज गिल्टी। लिहाजा इसको तो सजा दी जाए 6 महीने की जेल की, जिसने के चौराहे पर रखा और जिसने उसको उठा के भागा थोड़ा सा उसको भी 1 महीने की काउंसलिंग की जाए जेल में रखकर, और पैसा ये सब उसी को दे दिया जाए जिसने उठाया। अलबत्ता हम उससे कहते हैं कि जो उसका पिछला ओनर था उसको अगर ये $20,000 दे दे तो बहुत अच्छा है। रिकमेंड करते हैं, ऑर्डर नहीं करते। और बाकी अपने ऊपर खर्च करे और किसी सोशल सर्विस की चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा डोनेट कर दे तो बहुत अच्छा है। लेकिन है ये उसका जिसने उठाया, और मुजरिम ये नहीं है जिसने उठाया, बल्कि मुजरिम वो है जिसने उसको रखा। इसके वाकये के सुनाने के बाद मैंने उस अल्लाह की बंदी से कहा कि आप समझी बेटी, आप समझी कि आपके सवाल का जवाब मिला। इस्लाम के नजदीक एक औरत और एक लड़की एक इंतहाई कीमती डायमंड है, एक जेवल है, और डायमंड को हिफाजत के साथ रखना ये अक्लमंदी है। अगर कोई डायमंड और जेवल को ओपन कर दे तो आपके कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक ओपन करने वाला मुजरिम होगा, उसको चुराने वाला मुजरिम नहीं होगा। इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी बेपर्दा लड़की को देखकर कोई लड़का सीटी बजाने लगे, उसके दिल में गंदे जज्बात पैदा हो जाने लगे, वो उसको टीज करने लगे, छेड़ने लगे, हैरेस करने लगे, तो मुजरिम वो नहीं होगा जो ये सब करेगा। मुजरिम वो लड़की होगी जो अपने खूबसूरत जिस्म को खोलकर खुद इनवाइट करे। आपके कोर्ट का जजमेंट ये कह रहा है। इस्लाम औरत को कैद में नहीं रखना चाहता। इस्लाम औरत को गिरी पड़ी चीज नहीं समझता कि वो गली में पड़े हुए संतरे के छिलके की तरह इस तरह अपने आप को जलील करे। इस्लाम औरत को एक कीमती काबिल हिफाजत डायमंड समझता है। उसकी ब्यूटी, उसकी नजाकत की हिफाजत करना सिखाता है। अब आप बताओ, यह औरत पर इस्लाम का जुल्म है या ये औरत के स्टेटस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना है? यकीन मानो नौजवानों, ये इस्लाम का हुस्न है कि वो लड़की रोने लगी। उसका अजीब हाल हो गया, कहने लगी वंडरफुल फिलॉसफी, रियली आई कुडंट, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मैं ड्रीम नहीं कर सकती थी कि इस्लाम इतना गहरा फलसफा रखता है। फिर कहने लगी अब तो कराची आ रहा है, मेरी सर्विस का वक्त करीब है, आपके उतरने का वक्त करीब है, मेरे दिल में तो अभी और भी सवालात हैं, मैं क्या करूं अब कैसे? तो अजीब गरीब बात आपने बताया। बिल्कुल कन्विंस हो गई, पर्दा सिस्टम इज द बेस्ट फॉर विमेन, बिल्कुल मानती हूं, लेकिन और सवालात भी हैं मेरे ज़हन में। तो मैंने कहा कि मैं जिस हॉस्टल में रहता हूं उस हॉस्टल के ऑफिस का एक फोन नंबर मैं आपको दे सकता हूं। उसका फोन नंबर यह है, और 1 महीने में 1 बार आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, और मैं इंशाअल्लाह जो जवाब सवाल होगा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं दे पाऊंगा तो मदीने में बड़े बड़े उलमा मौजूद है, मैं उनमें से किसी से पूछकर आपको फोन करके जवाब दे दूंगा। इतना मैं कर सकता हूं। अल्लाह को जब किसी को हिदायत देना होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से अजीब असबाब बनते हैं। अगले 3-4 महीने तक या शायद 6 महीने तक वो मुझे रेगुलरली हर महीने फोन करती रही और कोई न कोई सवाल करती रही इस्लाम के बारे में, और मैं जिस तरह भी जवाब दे सकता था जवाब देने की कोशिश करता रहा। यहां तक कि शायद 5 महीने 6 महीने के बाद उसका फोन जब आया तो उसने कहा, इस वक्त मैंने फोन आपको कोई सवाल करने के लिए नहीं किया है, मैंने इस वक्त फोन आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए किया है। मैं इस वक्त
مسلم کمیونٹی سینٹر آف شکاگو میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے اور اب میرا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ والحق يسوع یہ ہے اسلام۔ الله أكبر لا إله